बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, सियासी सरगर्मियाँ, गैर सियासी सरगर्मियाँ, बंद कमरों के इजलास शुरू हो गए, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। और महव मरकज़ एक ही है, बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी तरीके से ये जो एक सियासी जिन इस वक्त मंजर आम पे आ चुके हैं इमरान खान साहब की सूरत में, उस जिन को बोतल में कैसे बंद करना है। वो बोतल में बंद नहीं हो रहा और किसी भी सूरत में होना भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा जिन नहीं है जो किसी आम शाम बंदे के काबू में आ जाएगा। ये नहीं आने वाला। ये जिन जो है, ये जिन बोतल से निकलेगा, बल्कि निकल चुका है और हर घर में पहुंच चुका है। तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इमरान खान साहब को पहचाना जा रहा है, जाना जा रहा है और अब दुनिया भी उनकी फैन हो गई है, क्योंकि वो मज़ाहमत का एक अलामत बन चुके हैं और वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और फिर अगली बात ये है कि उनके हक में गवाहियां बहुत आ रही हैं और गवाहियां भी आ रही हैं और जो कुछ वो कहते थे, कहते आ रहे हैं, वो सारा कुछ सच साबित हो रहा है। और ख़ास तौर पे इसमें एक और गवाहियां भी कहाँ से आ रही हैं? उनके मुखालिफ कैंप से। बदतरीन जो उनके मुखालिफिन थे, वो उनके हक में गवाहियां दे रहे हैं कि ये सारा जो खेल खेला गया, ये एक साजिश के तहत खेला गया और जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान के इदारों को हुआ। कोई भी इदारा इस वक्त जो है वो स्टेबल नहीं है। कोई भी इदारा, खा वो फौजी इदारा है, खा वो गैर फौजी इदारा है, खा वो अदलिया है, खा वो मीडिया है, कोई भी इदारा इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबल नहीं है। हर तरफ फसाद ही फसाद है। अब जरा आपको सुनवाते हैं कुछ गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चूंकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपनी बात करते हैं, लेकिन सरकार का हुक्म है कि सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जाए, इसके अलावा कुछ ना बोला जाए, तो वो बातें आप तक नहीं पहुंच पाती। तो लिहाजा हमारा ये फोरम इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिव है। हम हर उस बात को आप तक पहुंचाएंगे जो कि हम समझते हैं कि दुरुस्त है, आइन और कानून के मुताबिक है और जमहूरियत के असूलों के मुताबिक है। तो इसलिए हम आपको वो आवाज़ पहुंचा रहे हैं। सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, क्या कह रहे हैं। रऊफ हसन साहब हैं और उनके साथ दीगर रहनुमा हैं। पहले जरा उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। 5-6 इश्यूज थे जो आपके साथ टेकअप करने थे जी आज। एक उसमें से इशू नंबर 1 जो है वो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है कि क्या होता रहा, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई और फिर वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाई गई। तो ये आपके साथ हमने नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करना है। अब ज़ुबैर साहब की जो स्टेटमेंट है वो है तो बहुत लंबी, मैं उस सारी स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा ने इनसे रब्ता किया था और ये कहा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। ये आप बेशक इंटरव्यू की अगर आप कहेंगे तो हम कॉपी आपको भेज देंगे, आप भी सुन लीजिएगा। और उसके बाद फिर मामलात वहाँ से चले। इसके अलावा उन्होंने कोट किया है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये किसी को और पता ना लगने दीजिएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। और उन सब लोगों में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है ज़ुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो पहले दिन से वर्चुअली क्रिएट किया गया था, जो कि 6 महीने के बाद उसको एक फॉर्मल कंस्पिरेसी की शक्ल दी गई और उसको आगे बढ़ाया गया। वक्त के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके से बार्गेन्स की गई, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, लोगों को चीफ ऑफ स्टाफ बनाने की प्रॉमिसेस किए गए, उसके बदले में फिर जो करवाना था उनसे उसके प्रॉमिसेस लिए गए और खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ज़ुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फ़ौरन नोटिस लिया जाता। अव्वल तो इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में, लेकिन अगर हो जाए तो उसका फौरी नोटिस लिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती
اور انکوائری کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر جو لوگ گلٹی ثابت ہوتے، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو وائلیٹ کیا. دیکھیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہوتا ہے وہ ایک اوتھ لیتا ہے، اوتھ آف آفس لیتا ہے بیفور ٹیکنگ اوور ایز دا چیف آف دی آرمی اسٹاف. بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں غلط بات کروں یا پوری بات نہ کروں تو یہ بے شک انٹروین کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیں. اس اوتھ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور جب آپ اوتھ آف آفس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو وہ ٹریزن کے کھاتے میں آتا ہے، وہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. سو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ اس انٹرویو کا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے انڈر 184(3، ایک کمیشن آف انکوائری کو انسٹیٹیوٹ کیا جائے. اس کمیشن آف انکوائری کو ٹائم دیا ہے، اس کی جو آپریشن ہے وہ ٹائم لمیٹڈ ہو، اور اس کمیشن آف انکوائری کی جو فائنڈنگز ہیں اس کی بیسس کے اوپر تمام ایسے اشخاص جو کہ ملوث پائے جاتے ہیں اس کنسپریسی میں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ تالے آزماؤ جو لوگ ہیں ان کا آئندہ راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے اور اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی حکومت جو ہے وہ پنپ سکے. یہ ہماری چند الفاظ میں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا معاملہ ہے، اور اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے، اس کو درگزر نہیں کر سکتے. سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ریٹریٹ کرتے ہیں اس کو کہ جی ایک کمیشن آف انکوائری انسٹیٹیوٹ کیا جائے فوری طور کے اوپر، اور اس کی بیسس کے اوپر، اس کی فائنڈنگز کی بیسس کے اوپر آگے چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ایک ہمارے جو نارووال کے فیک ارستو ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی عید کی چھٹیوں میں، ہم اس کے اوپر تب کامنٹ نہیں کر سکے تھے، کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے. وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جتوایا ہے، وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے، کیونکہ اس ملک کو آگے لے جانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ وہ ملکی معاملات میں انٹرفیئر ان کو نہ کرنے دیا جائے. یہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں. کیا احسن اقبال کا یہ کام ہے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے؟ اب جب کہ ان سے ملک نہیں چل رہا، اب جب کہ پاکستان کی اکانومی کریش کر چکی ہے، اب جب کہ SIFC جس کو قائم کرتے وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے تھے اس ملک کی عوام کو، وہ بھی ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. اب جب کہ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے کل بھی دیکھا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمارا ان کے ساتھ CPEC کے کانٹیکس میں ایک فنکشن ہوا ہے، اور آج سارے اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ شاید CPEC بھی ایفیکٹ ہو جائے، اور پاکستان کے تمام جو آپ کے دوست اور برادر ملک رہے ہیں وہ سب پاکستان کے لیڈران کو، یہ جو جعلی لیڈران ہیں، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا طریقہ جو جعلی ارسطو نے انوینٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے. ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے، اور یہ اس کی بیسس، اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے، اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی بلکہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے فردر. اور یہ بیان دیا گیا اس کے بالکل 2 یا 3 دنوں کے بعد چائنیز ڈیلیگیشن آیا، اور انہوں نے ایک اوپن سیشن میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہا کہ آپ اس ملک میں سٹیبلٹی جو ہے وہ لے کے آئیں اگر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، اور اگر نہ سٹیبلٹی آئی تو ایون CPEC کی جو پروگریس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے. سو یہ اوپر نیچے یہ لوگوں نے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا وقت لے کے ان کو ہائی لائٹ کرتا جاؤں تاکہ آپ ان کو رپورٹ کر سکیں. تیسرا جو ایشو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک بڑا پرانا ایشو ہے، وہ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ایشو ہے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا، عمران خان، PTI اور PTI کے بارے میں. اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں، سمجھیں اور انالائز کریں
تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں کب تھی, چیف جسٹس گلزار صاحب نے, انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے, اس کا فرد نہیں بنیں گے, ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں, مانگ لیجئے گا, رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا, اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے, اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اوپن لیٹر لکھا تھا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے ہم نے صحیح لیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی, اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا باعث شو کرتی ہیں. یہ چیف برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے, وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے 9 مئی کو ریفر کیا ہے, اور جب بھی یہ 9 مئی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کرنے کی ذمہ دار ہے. تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ باعث جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں پی ٹی آئی کو 9 مئی کی ریفرنس سے, جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ ہو, اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے, لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائیو سٹریم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کیا جائے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے, اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپینس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے, تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے, کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہم یہ بھی ان کے یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ باعث ہے. اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں, یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک. کورٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں, اور بیگم عیسیٰ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہیں, اس کے واچنگ ڈاکیومنٹس جو ہے سارے. اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, اور وہ بیسز انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے. کورٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اس کے بالکل کانٹریری جو ہے وہ بیان دے رہی ہیں کہ جی ان کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ریموو کیا جائے. اس کے علاوہ اسی چیز کے سلسلے میں انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ میرے ساتھ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بات کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ بیگم عیسیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا, وہ لیٹر بھی ہمارے ریکارڈ میں یہاں اور وہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے, اور انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا, ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے
लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज जो थे उनके बारे में केस जो था वो डिसाइड किया था कि आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडर काजी फायज ईसा इंटरवीन करके वो जो फैसला था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव से आरओज जो हैं वो अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था, जो फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में, उस फ्रॉड के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट साबित हुआ है। एग्जीक्यूटिव से आरओज का लेना। और आखिर में जो पॉइंट है वो है कि काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ था। सो इन तमाम शवाहिद की बुनियाद की बेसिस के ऊपर हम काजी फायज ईसा साहब से नहायत एहतराम के साथ डिमांड करते हैं कि वो अपने आप को पीटीआई और इमरान खान के केसेस से रिक्यूज करें। आपके पास सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल स्ट्रेंथ के ऊपर है, बाकी जज साहिबान मौजूद हैं, उनको आप इन्वेस्टिगेट करने दें, उनको आप केसेस सुनने दें और उनको फैसले सादर करने दें। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि काजी फायज ईसा साहब अपना जो बायस है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं बाय इंसिस्टिंग ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेंचेस जो कि पीटीआई या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो एक क्रेडिबल जज की हैसियत से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काजी साहब फौरी तौर के ऊपर अपने आप को पीटीआई और इमरान खान साहब के केसेस से अलहदा कर लेंगे। ये आपने सुना जी रऊफ हसन साहब को, और वो सारी की सारी बातें बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया का जो इमरान खान साहब के बारे में तअस्सुब है वो सारे का सारा रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, और बकिया इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ये सिलसिला जारी रहेगा खबरों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।